عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کے خاص کرم سے الحمدللہ آج جمعۃ الوداع، مل کے کہو سبحان اللہ، کا مبارک وقت ہے اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ امید ہے کہ آج کی بے انتہا برکتیں، بے انتہا رحمتیں آج کے دن کے ساتھ جو جڑی ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ اس کا سردار ہفتے میں آنے والا جمعہ ہے، اور سال کے سارے جمعوں کا سردار رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور پھر رمضان کے سارے جمعوں کا سردار آج کا دن یعنی جمعۃ الوداع ہے۔ لہذا آج کے دن کی عزت و برکت، قدر و منزلت بے حد و حساب ہے۔ آج کے دن کی چھوٹی سی نیکی بھی بے شمار رحمتیں اللہ کی بارگاہ سے لے کے دے سکتی ہے۔ میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ ہماری زندگیاں بہت تھوڑی ہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور حضور کی امت کی عمر چونکہ کم رہے گی، حضور کی امت کی عمروں میں زیادہ لمبائی نہیں ہے، بہت زیادہ عمروں کے لوگ حضور کی امت میں نہیں ہیں۔ بڑی مشکل کوئی 100 کا عدد پورا کرتا ہے، ورنہ اس سے پہلے پہلے ہی وصال ہو جاتا ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ تو چونکہ حضور کی امت کی عمریں کم ہیں، لہذا اللہ نے اور رسول نے ایسے خوبصورت دن اور راتیں عطا کیے جو کئی ہزار سالوں کی برکت رکھتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، ہمارے پاس پچھلی امتوں جیسے کئی 100 سال نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی، اور اس نے آ کے کہا کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے لمبی عمر دے تاکہ میں اور نیکیاں کروں، مجھے اللہ لمبی عمر عطا کر۔ تو آپ نے فرمایا پہلے ہی آپ بڑھاپے میں ہیں، عمر زیادہ ہی لگ رہی ہے آپ کی، اور کتنی لمبی چاہیے؟ چلیں دعا ضرور کروں گا، لیکن ابھی کتنی عمر ہے؟ فرمایا 500 سال۔ کتنے تصور کر سکتے ہیں آپ؟ بولو 500 سال عمر تھی، اور دعا کروا رہی ہے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے۔ تو چونکہ ہمارے پاس عمریں کم ہیں، اس لیے ہمیں ایسے دن دیے گئے جمعۃ الوداع جیسے، ایسی راتیں دی گئیں لیلۃ القدر جیسی، شب برات جیسی، رمضان جیسا مہینہ دیا گیا تاکہ حضور کی امت برابر ہو جائے
اور آقا دو جہاں کی امت میں آنے والوں کو یہ نہ دل میں آئے کہ دیکھو یہ کیا بات ہوئی، ہم بھی کسی اور نبی کی امت میں چلے جاتے تو لمبی عمر پاتے. تو حضور کی امت میں آئے ہیں، تھوڑا سا عمل کریں گے ہزاروں مہینوں کے برابر ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی سوچو تو صحیح کہ تمہارے 2 نفل کہاں جاتے ہیں. پچھلی امتیں کتنی سخت تکلیفوں سے گزری، کتنے انہوں نے کشٹ اٹھائے، کتنی انہیں محنتیں کوششیں کرنی پڑی، تب کہیں جا کے کچھ حاصل ہوتا. تو اس پہ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ کہہ دو سارے، ذرا کہو الحمدللہ کہو کہ حضور کی امت میں شامل ہو گئے. اور ہمیں ان لمبی ریاضتوں سے اللہ نے بچا لیا، ہمیں لمبے وظیفوں سے بچا لیا، لمبی جو ایک لوگ کر کر کے تپسیا، اس سے ہم بچ گئے. کیونکہ ہمارا نبی بڑا عظیم، بڑا اعلیٰ، بڑی برکتوں والا ہے. اسے ہی برکت کہتے ہیں کہ تھوڑی شے میں زیادہ ہونا، یہی برکت. تو الحمدللہ اسے بند کر دو. الحمدللہ یہ جمعۃ الوداع ہے، اور میں چاہتا ہوں آج میں تھوڑا سا وقت آپ سے لینا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ آج کچھ وقت دیں گے، کیونکہ جو گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ معاشرے کے اندر ایک ایسا اس وقت زبردست آزمائش کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ اس سے بے شمار گھر پریشان ہیں، بے شمار گھروں میں تکلیف ہے. اب ماشاءاللہ ساری نیک لوگ ہیں، رمضان آپ نے گزارا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں، اور آپ اچھی طرح ان میں غور بھی کرتے رہتے ہیں. علماء بھی آپ کو اس طرف راغب کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک ایسی چیز جس کی طرف سے عموماً لوگوں کی نظریں زیادہ اس کا ادراک نہیں رکھتی، یا زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. قرآن آسان کورس میں بھی اس کی گفتگو کی گئی، آئیے دین سیکھیے کورس میں بھی اس کی گفتگو کرنے کی سعادت ملی. اور مجھے استخارے کے ساتھ رات الحمدللہ آپ سب نے لیلۃ القدر بھی دیکھی. الحمدللہ کہہ دو ذرا سارے. اللہ نے بڑی سعادت دی آپ سب کو، اللہ اور برکت دے. یہ اس کا کرم ہے کہ ان کی نظر ادھر ہے، بس یہی ہے. تو استخارہ تھا، صبح سے تھا، رات بھی تھا، کہ جمعۃ الوداع میں کون سا ایسا آپ کے سامنے معاملہ رکھا جائے جو واقعی جمعۃ الوداع جیسی برکت رکھتا ہو. تو آئیے یہ موضوع جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، اور اسے بار بار اس کو یاد کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو جس نے نماز بھی پڑھنی ہے، جس نے روزے بھی رکھنے ہیں، جس نے حج عمرہ بھی کرنا ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے، اگر وہ یہاں جس کی میں ابھی بات کرنے لگا ہوں وہ کسی جگہ اس جگہ پہ آ کے ویک ہو گیا تو اس کے لیے بڑی سخت تکلیف کا سبب ہوگا. چاہے وہ کتنا ہی نمازی، کتنا ہی روزے دار، کتنا ہی وہ سجدے دینے والا ہو، یا عمر میں کتنا ہی بڑا ہو، یا کتنا ہی اس کو جو ہے وہ نیکی کے بلند مینار پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں، لیکن اگر وہ اس جگہ ویک ہے جیسے میں ابھی بتانے لگا ہوں تو اس پہ اس کو بڑی سخت تکلیف ہوگی. جو قرآن نے جس موضوع پہ 25 آیتیں اتاری، 25 آیات اس موضوع پہ اتری ہیں جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں. بڑا حساس موضوع ہے، بہت ہی قابل غور ہے، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری اولادیں، ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے ہمارے ساتھ بہن بھائی، ہماری والدہ، ہمارا والد، ان سب کے ساتھ اس رشتے کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور یوں سمجھ لیں سارے گھر کا امن اور سکون اسی رشتے کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
سارے گھر کا سکون، امن، شانتی، ریسٹ. اور اس رشتے کا معاملہ اتنا بڑا ہے پورے قرآن. ماں اور باپ کے لیے بولو کتنی ضرورت ہی کوئی نہیں زیادہ آیتوں کی. بھائی ماں اور باپ اتنا اعلیٰ رشتہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا بس ختم کرو بات، اس میں کیا لمبی بات کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین سے احسان کیجئے، جتنا انہوں نے دیا اس سے زیادہ انہیں دیجئے، بڑھا کے واپس کیجئے. انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی شفقت کی ہے، بڑھائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین کے ساتھ ایسی رحمت کر، ایسا رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یہ دعا سکھائی، اس طرح جس طرح وہ بچپن میں میرے رب بنے تو ان پہ ایسی رحمت کر دے جس طرح وہ میرے رب بن گئے. کمال دعا سکھائی. اور پھر فرمایا کہ ولا تقول لہما اف ولا تنہرہما، کوئی کسی بھی صورت میں اپنے والدین کو اف نہ کہے، اف کا لفظ بھی نہ کہے. ولا تنہرہما، اور یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہیں جھڑک دے، انہیں ڈانٹے یا ان کے آگے زبان دراز کرے، اونچی بولے. کہا نہیں، ولا تقول لہما، نہیں یہ نہیں، ہم نہیں سننا چاہتے. اور اپنے پروں کو ان کے آگے زمین پہ بچھا دو. ماں باپ آ جائیں اپنے پروں کو زمین پہ رکھ دو. تمہاری عقل، سوچ، فہم، تمہارا عہدہ، اقتدار، تمہارا مال، تمہاری دولت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اپنے قدموں کو پیچھے کر لو، پروں کو نیچے بچھا لو، نظریں جھکا لو. تمہارا باپ آ گیا، تمہاری ماں آ گئی، انشاءاللہ کہہ دو. تو یہ تو ماں باپ کے رشتے کو بیان کر دیا، ختم ہوگی بات. کہ جب میاں اور بیوی کی بات آئی، اور اسی طرح دوسری طرف آتے ہیں کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا رشتہ، دوسری طرف آئیں تو ماں باپ کے لیے اولاد کے اوپر کوئی آیت نہیں اتاری. کوئی آیت نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ اپنے بچوں سے پیار کرو، محبت کرو، عشق کرو بچوں سے. نہیں، ایک حدیث ملتی ہے جو آقا دو جہان ارشاد فرمائے اکریموا اولادکم، اپنی اولادوں کی عزت کیا کرو. بس ایک حدیث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر والدین کو اولاد کا پیار قرآن سے حکم آ جاتا نا، تو پہلے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے بچے ہنستے. بولو نا، اور بولو بھائی، پہلے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں جی میں بچے ہنستے کمان دیا. اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا بھی حرام کھانا پڑے، رشوت لینی پڑے، سود کھانا پڑے، میں بچوں کے لیے کھا. انت تو پہلے ہی ہوئی پڑی تھی. اگر اللہ بھی قرآن میں کہہ دیتا بچوں سے محبت کرو تو پھر تو قتل ہو جاتے یہاں پہ. تو اس لیے وہ بات ہی نہیں کی، کیونکہ یہ فطرت میں اندر ڈال دیا کہ ہر ماں باپ کو بچے سے پیار ہوتا ہے. وہ فطرت کے اندر ہے، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی آیت کی. لہٰذا یہ دونوں رشتے ایسے بیان ہو گئے. بہن بھائی کو بھی اسی طرح رکھا اور یہی کہا کہ بھائی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں، چاہے بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، باپ ہیں، چچے تائے پھوپھے، اچھا سلوک ہے بھائی، سب کے ساتھ اچھا رہو. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. ختم کر دیا. لیکن جب میاں اور بیوی آئے تو 25 آیتیں اتاری ہیں. آپ نزاکت سمجھ رہے ہیں اس مسئلے کی؟ بولو ذرا سارے، کتنی آیتیں؟ یہ یاد رہے گی آپ کو بات. میں نے پہلے سارے رشتے گنوائے ہیں تاکہ آپ کو ترتیب سے سمجھ آ جائے کہ یہ کیوں اتنا اہم معاملہ ہے. 25 آیتوں میں اللہ نے مختلف زاویوں سے میاں اور بیوی کو بیان کیا. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ ہوا تو یہ کرو، یہ ہوا تو یہ کرنا، یہ ہوا تو یہ کر لینا، یہ ہوا تو یہ کر لینا. یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ رشتے کو بیان کیا.
لڑائی ہوئی تو کیا کرنا ہے، صلح ہو تو کیا کرنا ہے، زیادہ تنگ کرے تو کیا کرنا ہے، محبت کیسے کرنی ہے، دونوں میں رشتہ کیسا ہو. او ہو، مل کے کہو نا سبحان اللہ. مطلب ہر جگہ گائیڈ کیا، ہر جگہ، کہ کسی جگہ بھی بندہ یہ نہ کہے مولا یہاں میں بیوی کے ساتھ کیا کروں، اللہ نے قرآن میں لکھا اسے. تو اتنا اہم ٹاپک جس کے اوپر معاشرے میں کبھی غور ہی نہ ہو اور قطعاً اس کے اوپر کوئی بات بھی نہ کرے. مجھے آج سے کچھ سالوں پہلے یہ بات پتہ چلی تو میں آج تک وہ بات یاد کرتا ہوں، مجھے یاد رہتی ہے اور میں تکلیف میں رہتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. کئی سالوں پہلے مجھے ہمارے ایک ساتھی جو جاپان تشریف لے گئے تھے، وہ ایسی میں کسی دن کسی جگہ پہنچا، درس دیا میں نے میاں بیوی کے حوالے سے، تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے یہ بات سنائی. وہ کہتے ہیں آپ اتنی اچھی باتیں جو قرآن سے بیان کی ہیں، میں وہاں سے آیا ہوں، وہاں انہوں نے ایک میاں اور بیوی کے لیے جو شادی کرنے کی وہاں پہ نیت کرتا ہے یا کہتا ہے جی میں نے شادی کرنی ہے، تو پہلے گورنمنٹ میں اسے رجسٹر کرانا پڑتا ہے اپنا نام کہ میں نے اب فلاں ڈیٹ کو شادی کرنی ہے. گورنمنٹ اسے پوچھتی ہے کہ تم نے ڈیٹ بتانی ہے، دن بتانا ہے، کس دن تمہاری شادی، وہ بتا دیتا ہے. بچی بھی اسی طرح جاتی ہے، وہاں ادارہ ہے، وہ نام وہاں لکھواتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ میرا شادی کا دن ہے، یہ میری ڈیٹ. اب گورنمنٹ ان دونوں کو ایک خاص وقت میں بلاتی ہے، بچی کو بھی بلاتی ہے، بچے کو بھی بلاتی ہے، دونوں کو بلا لیتی ہے اور انہیں 2 ہفتے کا وہ کورس کروایا جاتا ہے جو آپ نے قرآن میں آیتیں بیان کی، وہ ساری باتیں اس کورس کے اندر شامل ہیں وہاں پر. اور جب تک وہ دونوں وہ سرٹیفکیٹ پاس نہیں کرتے جاپان میں شادی نہیں ہوتی. کہتے ہیں آپ، میں حیران ہو گیا ہوں، یہ ساری تعلیم ہماری مسلمانوں کی اور وہ سارے کافر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں صرف کیا ہے، ویاہ دا شوق، بس اس سے زیادہ قطعاً کوئی شاید. اور باپ کے اندر بھی ماں کے اندر بھی کسی طریقے بچوں کی شادی کر لو، اور اس کی تربیت کیسے کرو گے، بتاؤ گے کیسے، اس کو کس طرح بتانا ہے کہ شوہر کیسا ہوتا ہے، کون بتائے گا اسے، کوئی نہیں بتاتا. یہی وجہ ہے کہ آج طلاقوں کی شرح اتنی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے کہ آن ریکارڈ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو کے اندر گھنٹے ڈیڑھ میں کچھ 100 طلاق ہو جانی ہے. جی نوٹ کریں میری بات، آپ اس گھنٹے ڈیڑھ میں 100 طلاقیں پاکستان میں ہو چکی ہوں گی. اتنا سخت حالات خراب ہیں. کیوں؟ ٹریننگ کوئی نہیں، ذہن کوئی نہیں، بتایا نہیں جاتا، سمجھایا نہیں جاتا. بھائی وہی معاملہ ہے، ہر گھر میں شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، ساس ہوتی ہے، سسر ہوتے ہیں، کوئی نئی چیز اتر آتی ہے کہ پھر طلاق ہو گئی، پھر طلاق ہو گئی. اس کی بات سنی تھی، ایسے ہوا تھا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ اس سے عبرت لیتے، لیکن طلاق پھر ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریننگ کوئی نہیں کی جاتی. اور یہ 25 آیتیں ایک ٹریننگ کورس ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. کیا ہے بولیے سارے بولو، یہ ٹریننگ کورس ہے میاں اور بیوی کا جو قرآن میں لکھا ہوا، لیکن کوئی نہیں توجہ. کہتے ہیں تو ثواب دی کتاب ہے، یہ ثواب واسطے رکھی ہے، یا یہ مردوں پہ پڑھنے کے لیے قبروں پہ جائیں گے نا تو والد صاحب کی قبر پہ پڑھیں گے یہ آیتیں. کیا قبروں پہ پڑھنے کے لیے قرآن دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں یہ ثواب کی کتاب دی گئی ہے؟ یہ کورس ہے. اور ایسے کورس اللہ نے پورے قرآن میں رکھے ہوئے ہیں. کہیں پیر اور مرید کا کورس، مجھے کہو سبحان اللہ، کہیں تاجروں کا کورس، کہیں نمازیوں کا کورس، کہیں اللہ والوں سے پیار کا کورس. پوری آیتیں ہیں، گروپ بنے ہوئے آیتوں کے. تو میں وہ 25 آیتیں تو پیش نہیں کر پاؤں گا، میں نے آپ کی توجہ کے لیے یہ بات کی ہے. امید ہے کہ آپ ہرگز ان 25 آیتوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، یہ مجھے پوری امید ہے، کیونکہ آپ کا ذہن ایسا بنایا ہی نہیں گیا، آپ کی سوچ میں یہ چیز ڈالی نہیں گئی.
آپ کو نور بشر میں پھنسا کے کئی سالوں سے ہماری قوم کے ذہن جامد کر کے منجمد کر کے ان کے اوپر برف ڈال دی گئی. آپ نہیں پڑھیں گے انہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ تو ثواب کی کتاب. میرے رب نے کیا کہا کیسے کہا رہنے دو یار, بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے مارو کٹو گالیاں دو جوتے مارو طلاقیں دو, جو چلتا ہے چلنے دو. لیکن ایسا نہیں ہے. میرے نبی کا معاشرہ ایسے نہیں ہو سکتا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ہم جس نبی کے معاشرے میں رہتے ہیں اس کا معاشرہ ایسے نہیں ہو سکتا. وہ رحمت للعالمین نبی. جب مدینہ میں حضور آئے تھے ایسی اعلیٰ ریاست قائم کی آپ نے, ایسا اعلیٰ وہ شہر بسایا کہ آج تک جتنے بھی دنیا میں ہسٹری پڑھنے والے محققین آئے وہ حضور کے اس شہر کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ایسی حکومت کرنے والا, ایسا شہر بسانے والا ابھی تک دنیا میں کوئی نہیں آ سکا جیسا معاشرہ حضور نے تخلیق کی. کیا یہ معاشرہ جو آپ دیکھتے ہیں گلیوں محلوں میں, کیا یہ حضور کا معاشرہ؟ ہرگز نہیں, یہ حضور کا معاشرہ نہیں. حضور ایسا ہمیں شہر نہیں دے کے گئے تھے جیسا ہم نے ملک بنائے, جیسے ہم نے شہر بنا لیے. حضور ایسے شہر نہیں دے کے. تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ. کہو ذرا سارے یار. سنا میں آپ کو بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ قیامت تک پیغام جائے گا, انشاءاللہ جائے گا, اور آپ کی توسل سے اللہ اسے پھیلائے گا انشاءاللہ. اس کورس کو جب انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بتانے لگے کہ وہ اتنا وہ سخت ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر چیز پوری کریں, جو یہاں کورس میں بیان کیا گیا ہے اس کو ڈیٹیل میں ہمیں ایگزام دیں. جب وہ امتحان میاں بیوی پاس کرتے ہیں پھر جا کے ان کو اجازت ہوتی ہے کہ اب آپ اس ڈیٹ پہ شادی کر سکتے ہیں. اور اگر وہ ایگزام نہیں پاس کرتے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس ڈیٹ کو آگے کریں کیونکہ آپ کا ایگزام پاس نہیں ہوا. آپ اسے کریں تب ڈیٹ پہ شادی ہوگی. یہاں فریج خریدی جا رہی ہے, اے سی خریدا جا رہا ہے, 2.25 لاکھ کا لہنگا لے لیا ہے, بچے بچیوں کے گھر والوں کے لیے سوٹ خریدے جا رہے ہیں, بے شمار خرچے ہو رہے ہیں, اور بچی جو ہے اسے پتہ ہی نہیں بیوی کے فرائض کیا ہیں. اور لڑکا ہاتھ چھوٹ بدتمیز ہے اور اسے بالکل علم نہیں کہ بیوی جب گھر آئے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اللہ نے قرآن میں کیا کہا, رسول نے کیا کہا, اس پہ غور ہی نہیں کر رہا. اور جا کے جو ہے بیوٹی پارلر پہ تو اپنی مونچھیں سیٹ کرا رہا ہے. کیا مونچھوں سے شادی ہوتی ہے؟ کیا میک اپ سے شادی ہوتی ہے؟ کیا اس سے تم نے شادی کی ہوئی؟ ایک جیتا جاگتا وجود تمہارے پاس آنے لگا جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کرنا ہے. اللہ نے اپنے نام پہ اس کا وجود تمہارے لیے حلال کیا. تمہیں اندازہ ہے کہ وہ تمہاری کتنی بڑی ذمہ داری, تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کتنی بڑی. اگر وہ کھڑی ہو گئی حشر کے دن اور اس نے تیرا گریبان پکڑ لیا, تیری تہجدیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی, تیری داڑھی پکڑ کے فرشتے کھینچ دیں گے ساری. اگر وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہہ دیا کہ میں اس سے راضی نہیں تھی, اسے کیوں نہیں پتا تھا میں اس کی بیوی تھی, تجھے پتا ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میں اس کی وجہ سے دوزخ میں جاؤں, کیوں جاؤں, نہیں جاؤں گی, اسے میرے ساتھ بھیجیں, یہ اکیلا جنت میں جا کے مزے کرے, نہیں جانے دوں گی اسے, وہ نہیں جانے دے گی. حضور کی حدیث. آپ اس سے سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کی دھوبن ہے, آپ کے گھر کے بچوں کی خادمہ اور نوکرانی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کی صفائی کرنے والی ہے, آپ کے گھر کی کچن کی جو ہے وہ روٹیاں پکا کے تو آٹا گوندھ کے تو بس اس کا یہی کام ہے کیا؟ نہیں, وہ تمہاری جنت ہے, جنت. میں نے کیا کہا؟ نہیں تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ بولو ذرا, مردوں کو ہوتی ہے تکلیف تھوڑی سی. وہ تمہاری جنت ہے, وہ تمہاری جنت ہے. یہ حضور کی حدیث.
اور اس کا خیال اس طرح رکھنا ہے جس طرح میرے رسول نے اپنی بیویوں کا خیال رکھا. ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. بڑا خیال رکھا، بڑا ہی خیال رکھا. مردانگی باہر، تمہارا غصہ باہر، تمہارا اکڑپن باہر، گھر میں نرمی، محبت، پیار، بڑا کول اینڈ کام رویہ، دوستانہ انداز. تمہیں بڑا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ جسے اللہ نے بڑا بنایا ہو. تمہیں بننے کی ضرورت ہے؟ بولو. ایک چیز پہلے ہی بڑی ہے. آپ کہیں میں بڑا ہوں، بھائی تو بڑا کہیں لوڑی تین. الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ حکمران بنا دیا. تو آلریڈی بنے ہو بھائی، تم تو پہلے ہی بڑے ہو. تو ایک چیز پہلے ہی بڑی ہے، اس کو ثابت کرتے رہنا. اور تینوں پتہ نہیں میں بڑا، میں تجھے تو پتہ نہیں میں بڑا ہوں. ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو ویسے ہی بڑا ہے. تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ. کہو یہ دل کے زخم ہیں. اور مفتی صاحب میرے بڑے محبت والے، اس دن میں نے ان کو ایک، ظاہر آتے رہتے ہیں ایسے لوگ ہمارے پاس، طلاق کے حوالے سے مسئلہ تھا کوئی، تو میں نے انہیں فون کیا. تو مجھے کہنے لگے فاروقی صاحب یہ آپ نے فون ابھی کیا ہے تو میں بڑا پریشان ہوا ہوں. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے جی تھوڑے تو پہلے کوئی 15 فون آئے اسی موضوع پہ. مجھے کہتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگوں کو کیا پڑھا رہے ہیں اور لوگ کدھر جا رہے ہیں. اب آپ نے بھی اسی مسئلے پہ فون کر دیا. یعنی ایک مفتی روزانہ 15 سے 20 طلاقوں کے فیصلے کر رہا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر؟ اندازہ کریں آپ. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ٹریننگ نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے ذہن سازی نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ کہتے ہیں جی آپ سنیں گے، آپ یہ باتیں غور سے، آپ بڑے غور سے سنیں. مجھے وقت چاہیے، آج جمعۃ الوداع ہے. اگر کوئی تھک جائے تو بے شک کھڑا ہو کے، پیچھے کھڑا ہو کے سنتا رہے. بیٹھ بیٹھ کے تھک بھی جاتا ہے نا بندہ. آئیے، سب سے پہلے تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ عورت بڑی عظیم ہستی کا نام ہے. جو عورت ہے یہ اللہ نے ایک ایسی اعلی مخلوق بھیجی ہے کہ اللہ نے اس کو بڑی عظمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اگر آپ کی نظر میں عورت کی ویلیو ہی کوئی نہیں نا، تو پھر آپ اچھے شوہر نہیں بن سکتے. ابھی میں بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ عورت کی. کس کی؟ ایک عورت کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ جاننا ہوتا ہے کہ عورت کیا ہے. عورت بڑی عظیم ہے. کتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے اللہ نے پوری ایک سورت قرآن میں اتاری ہوئی ہے. اتنا عورت کا خیال اللہ کو کہ النساء کے نام سے پوری سورت اتاری ہوئی ہے. اگر یہ عظیم نہ ہوتی تو اللہ کہتا کوئی نہیں، 1-2 آیتیں عورتوں کے لیے رکھو، باقی مردوں کے لیے رکھو. پوری سورت عورتوں کے لیے اتاری. اور صرف سورت ایک اتاری، سنو، ایک تو پوری سورت عورتوں کے نام کی النساء، اور ایک سورت ایسی اتاری کہ اس میں عورتوں کے ساتھ ملنے جلنے کے آداب بیان کیے. سورہ نور، یعنی 2 صورتیں ہو گئی جس میں بہت زیادہ عورتوں کو ڈسکس کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ جس خالق کی نظر میں اس مخلوق کی ویلیو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو 2 صورتیں عورتوں کی شان میں اتاری گئی ہیں. مردوں کے لیے الگ سے کوئی صورت نہیں ہے. پورے قرآن میں آیات بکھیر دی گئی ہیں، ایک ٹاپک بنا کے نہیں اتارا. یہ عورتوں کی عظمت ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. دوسری عظمت عورت کی یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنا کلام اتارا، قرآن حکیم جب اترا، اقرا بسم ربک الذی خلق کے الفاظ جب اترے، تو یہ الفاظ حضور نے جب آ کے زمین پہ آپ نے اس آسمانی صحیفے کو کھولا ہے اور جب بتایا ہے لوگوں کو، تو یہ ایک ایسا قیمتی ترین تحفہ تھا جسے حضور سب سے پسندیدہ شخصیت کو دینا پسند کرتے اور سوچتے پہلے کہ میں کس کو دینے لگا ہوں. ابو بکر کو بلاتے، نہیں بلایا. عمر تو ایمان ہی لائے تھے، کوئی بھی نہیں لایا تھا.
حالانکہ حضرت ابوبکر کے ساتھ تو بڑا پیار تھا نا، بچپن سے محبت. اور بھی بڑے آپ کے عزیز تھے، آپ کے چچا ابو طالب، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کتنی محبت تھی ان کے ساتھ، بڑا ہی پیار تھا، جنہوں نے بچپن سے پالا، ان کے گھر رہ رہے تھے، سارا کچھ ہوا، نہیں بلایا. ایک عورت کو قرآن کا تحفہ عطا کیا آپ نے، اپنی بیوی خدیجہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلا کے، ہماری ماں، انہیں قرآن دیا کہ بھائی یہ آپ سنیں مجھ سے، میں نے قرآن آج اللہ سے لیا. یہ بھی عورت کی عظمت کی دلیل ہے. پھر عورت کتنی عظیم ہے کہ اللہ نے اسے نبیوں کی ماں بنایا، ولیوں کی ماں بنایا. جتنے نبی ہیں وہ کسی ماں کی اولاد ہیں، جتنے ولی ہیں وہ کسی ماں کی اولاد، کوئی بھی نہیں. تو یہ کتنا عظیم معاملہ. دیکھو میں یہاں مثال دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں باپ کا رشتہ ختم کر دیا، ماں کا رشتہ پھر بھی رہنے دیا. اگر اللہ چاہتا تو ماں کو ختم کر کے باپ سے ہی آپ کو پیدا کر دیتا، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن باپ کا رشتہ ختم کرنا گوارا کیا، ماں کے رشتے کو ختم نہیں کیا. تو پہلے نمبر پہ تو یہ جانا جائے کہ عورت کتنی عظیم ہوتی ہے، اور عورت کا وجود کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے عورت کا وجود. اور یہ گھروں میں ہوتی ہیں تو یہ گھروں کی رونقیں ہوتی ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ گھروں کی عزتیں ہوتی ہیں، گھروں کی روشنیاں ہیں، یہ گھروں کے چراغ ہیں، یہ گھروں کی محبتیں ہیں، گھروں کے پیار ہیں. یہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں تو گھر سجتے ہیں. اگر گھروں میں عورتیں نظر نہ آئیں تو آپ کو گھر کاٹنے کو دوڑے، یہ دیواریں تمہیں کاٹ ڈالیں اگر عورتوں کے وجود نہ ہو. علامہ اقبال نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. فرمایا یہ جو کائنات تمہیں خوبصورت لگ رہی ہے نا، یہ عورت کے وجود کی وجہ سے ہے. یہ وجود زن نے اسے سجایا ہوا ہے. مرد کے اندر کیا ہے؟ مرد تو ایک رکھا سا، کھردرا سا، ایک بے رنگ سا ہے. سفید کپڑے پہنے سفید ہی پہنے، کالے پہنے کالے ہی پہنے ہوئے. عورتوں کے دیکھیں کیسے پھول اللہ نے عطا کیے. مرد تو بے رنگ سا ہے، مرد کی شخصیت میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے. ہاں اللہ نے اسے عزتیں دی، برکتیں دی، اللہ نے بڑا بنایا، یہ اس کی مرضی ہے نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ اس کی مرضی ہے، مردوں کو بڑا بنا دیا، ورنہ بظاہر اس کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں. جو نرمی، جو خوبصورتی، جو پیار، جو ترنگ اللہ نے عورت کے اندر رکھا، یہ کمال کسی کو نہیں دیا اللہ. پھر یہ دیکھیے کہ عورت کو اللہ نے خوبی دی ہے کہ یہ ملٹی پلائی کر سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ ضرب دے سکتی ہے. اس کو اللہ نے ضرب دینے کی خوبی دی ہوئی ہے، یہ ضرب دیتی ہے ہر چیز کو. مثالیں دوں. پہلی مثال، جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو مرد صرف ایک خلیہ اسے ٹرانسفر کرتا ہے، صرف ایک سیل اسے ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. لیکن عورت کا وجود اللہ نے ایسا بنایا کہ اس ایک سیل کو وہ پکڑ کر اس کو اتنی ضربیں دیتی ہے کہ کروڑوں اربوں سیلز بنا کے بچے کی شکل میں مرد کو واپس کر دیتی ہے. یہ خوبی مرد میں نہیں ہے. ضرب دینا مرد نہیں کر سکتا. مرد تقسیم کر سکتا ہے، ضرب نہیں دے سکتا. ضرب عورت کو دی گئی، وہ ملٹی پلائی کر دیتی ہے. آپ اسے گھر پہ لے کے جاتے ہیں اور ایک اینٹوں سے بنا ہوا، ایک سیمنٹ ہوا گھر ہے، آپ اسے اندر لے کے جاتے ہیں تو یہ اس پورے گھر کو آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیتی ہے. ورنہ دیواریں ہیں، لینٹر ہے بس، لیکن عورت پورے گھر کو سجا دیتی ہے. یہ اسے ضرب دے سکتی ہے. آپ اسے سودا سلف لا کے دیتے ہیں، بازار سے گھی لائے، چینی لائے، مرچ لائے، نمک لائے، مسالے لائے، دالیں لائے، سبزیاں لائے، لا کے سامنے رکھ دیا، بس آگے یہ ان چیزوں کو اب ضرب دے گی اور تمہیں کھانا بنا کے واپس کر دے گی. ان ساری چیزوں کو ضرب دے دیتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے مرشد کامل. تو یہ ضرب دینے کی جو اس کی خوبی ہے نا، یہ کمال چیز ہے اس کے اندر.
آپ اس سے تھوڑی سی خوشی دیں گے نا، سنو، تو یہ اسے بھی ضرب دے دے گی. تھوڑی سی آپ اسے خوشی دیں گے، ہلکی سی تعریف کریں گے، یہ اس کو 1000 گنا سمجھ کے آپ کو اتنی ہی برکت اور عزت واپس کر دے گی، کیونکہ یہ ضرب دینے کی خوبی رکھتی. اس کے اندر اللہ نے خوبی ہے. آپ اسے پیسہ دینا شروع کریں، خرچہ دینا شروع کریں، حضور کی تعلیم کے مطابق اسے خرچہ دیتے جائیں، یہ کئی کمیٹیاں ڈال کے تمہیں واپس کر دے گی وہ پیسہ. کئی کمیٹیاں ڈال لے. وہ چھوڑیں جی میں نے وہ خرچہ پورا کر لیا تھا، یہ میں نے کمیٹی ڈال کے یہ 1,00,000 روپیہ لے لیں ذرا مجھ سے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. چلے یہاں بات کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، ابھی حج کی سعادت ہے تو اہلیہ کو ظاہر خرچہ تو دیتے ہی ہیں. تو ابھی حج کے مال ظاہر پیسے تھے، تو انہوں نے مجھے جب اپنے اکاؤنٹ سے دیے تو میں نے کہا جی یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ کہا کئی سالوں سے آپ دے رہے ہیں، میں نے جمع کرتے رہی آج، تو یہ لے لیں آپ. وہ میرے ہی پیسے مجھے واپس آ گئے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کمیٹیاں ڈال کے تمہیں واپس کر دے. تسلی رکھو، یہ ضرب دے سکتی ہے. اور اگر تم نے اسے دکھ دیا تو یہ اسے بھی ضرب دے دیتی ہے. تیری دکان بھی خراب ہو جائے گی، تیری صحت بھی خراب ہو جائے گی، تیرے بچے بھی اجڑ جائیں گے، تیرے گھر کا نظام آسمانوں پہ لے جا کے الٹا کر کے زمین پہ نہ دے مارے یہ عورت، کیونکہ تو نے اسے دکھ دیا. یہ اسے بھی ضرب دے دیتی ہے. اگر یہ خوشیوں کو ضرب دے سکتی ہے، یہ غموں کو بھی ضرب دیتی ہے. لہذا تم سمجھتے ہو کہ تم اسے دکھی رکھ کے خود خوش رہنا چاہتے ہو، تیرے سے بڑا بھی بے وقوف کوئی دنیا میں ہے جو اسے دکھ دے کر خود خوش رہنا چاہتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ لا کے نا میرے صاحب سے کہیں ذرا وہ کرے. تو اس لیے عورت کی عظمت بہت بڑی ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. بہت بڑی عظمت ہے اس کی. میں اس پہ نکل گیا تو موضوع طویل ہوگا، میں نے اشارے کر دیے. شادی سے پہلے بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے عورت کیا چیز ہے. اور اگر اسے یہ علم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک عورت سے شادی کر رہا ہے تو وہ تو اسے بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھے گا، وہ تو اسے گھر کی نوکرانی سمجھے گا، وہ تو اسے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے گا. وہ کی ہے ویر کی ہو گیا، میرے دادے نے بھی ماریا سی، میرے پیو نے بھی تھپڑ مارے ہوئے نے. یہ جب وہ سمجھے گا تو وہ کیسے عزت دے گا؟ لہذا اس سے کو پہلے یہ جاننا ہے کہ عورت کی عظمت بہت بڑی ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ جو حضور کی حدیث ہے، اب آئیے اصل بات پہ کہ اب اس سے ظاہر شادی ہو گئی ہے اور اب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو اب اس سے ٹریننگ کے لیے پہلا جو قرآن لفظ دے رہا ہے میں اس پہ توجہ چاہوں گا. میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ میرے پاس سامنے سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 187 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا. کون سی آیت نمبر ہے بولیے؟ یاد رہے گی؟ آیت نمبر 187 سورہ بقرہ قرآن میں اللہ نے لکھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. اب اس پہ ذرا سبحان اللہ بولو. اب اس پہ ذرا ڈٹ کے بولو ذرا، کیونکہ یہ قرآن ہے نا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس کا درجہ رکھتی ہے. کپڑے، کپڑوں پہ میل برداشت کرتے ہو؟ اور بولو، کپڑوں پہ کوئی برداشت کرتے ہو کہ پھٹا ہو؟ نہیں کرتے ہو. ہلکا سا کپڑا، بلکہ استری نہ صحیح ہوا ہو تو لوگ وہ بھی نہیں پہنتے. جی استری ٹھیک نہیں، رکھو اسے، کوئی اور دے مجھے، یہ ہلکی ہلکی سلوٹیں پڑی، میں نہیں پہننا. حد ہو گئی. اتنا زیادہ آپ کو کپڑوں کا خیال. تو اللہ فرما رہا ہے یار جتنا کپڑوں کا خیال رکھتے ہو اتنا ہی سمجھ لو یار. ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ بولو. جتنا اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہو، بولو. نہیں بھیجا کسی کو جی؟ تو جتنا کپڑوں کا خیال رکھتے ہو اتنا ہی سمجھ لو بھائی. کم از کم اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ میرے کپڑے جس طرح بدبودار نہیں ہونے چاہیے،
میرے کپڑے جس طرح خوبصورت ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، ایسے ہی میری بیوی بھی ہونی چاہیے. کیا انداز ہے. میں قربان جاؤں میرے رب پر. کتنا خوبصورت جملہ ہے. اس سے خوبصورت میاں بیوی کے رشتے کو بیان نہیں کیا جا سکتا جس طرح یہ بیان ہو گیا. اللہ. اور آگے ارشاد فرمایا، صرف میاں کو ہی نہیں کہا، بیوی کے لیے بھی کہا کہ تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہے. تم بھی اپنے کپڑوں کا جس طرح خیال رکھتی ہو ایسے ہی اپنے شوہروں کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ قرآن نے پہلا جو ٹریننگ کا پہلا جملہ بولا. باقی تو میں نہیں بول پاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. 25 آیتیں ہیں جن میں مختلف زاویوں سے میاں اور بیوی کو بیان کیا. ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، 24 آپ پہ چھوڑتا ہوں. مجھے پوری امید ہے آپ نے نہیں پڑھنے، پوری امید. حاشا وکلا، ہاتھ کھڑا کر کے بار بار کہہ رہا ہوں، ہماری قوم کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا. نہ یہاں سے ممبر و محراب سے کبھی یہ بات ہوتی. کہتے یہ کہڑے مسئلے لے کے بہ گئے ہو، کوئی ہم اللہ رسول کی گل سناؤ. تو میں کیا رسول کی باتیں سنا رہا ہوں، میں اللہ رسول نہیں سنا رہا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ قرآن نہیں ہے کیا؟ اللہ رسول ہی سنا رہا ہوں. بھائی سنو تو صحیح، دھیان تو کرو. تو کیا خوبصورت انداز. اچھا یہ تو قرآن نے کہہ دیا. اب حضور کی حدیث پہ آئیں. میاں کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارے لیے بیوی لباس ہے، بیوی کو بھی کہہ دیا تمہارے لیے شوہر لباس ہے. اب آئیے حضور کی حدیث پر. تھوڑی سی آواز زیادہ کیجیے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے. کس سے ہوئی ہے؟ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہے، لہذا اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ دوسری بات کی گئی. اور شوہر کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے اس بات کو سمجھنا از حد ضروری ہے. مجھے آواز نہیں دی آپ نے، مجھے ضرورت ہے، گلا میرا اس طرح نہیں. بے شک کو بھی دے دو، کوئی بات. از حد ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ عورت بولیے کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ بولیے سارے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی. آدم علیہ السلام جنت میں اپنی طبیعت میں بیزاری محسوس کرتے ہیں تو آپ نے اللہ سے فرمایا مولا یہ کیا ہے، میں بیزار سا ہوں. تو ارشاد فرمایا اے آدم ہم سمجھ گئے تو کیوں بیزار ہے، ہم تیری بیزاری دور کر دیتے ہیں. آپ کی دائیں پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کا وجود ظاہر ہوا. یہی وجہ ہے چونکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے نا، اسی لیے عورت کی طرف اٹریکشن مرد کی ہوتی. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے. اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو میاں بیوی میں پیار نہیں ہوگا. اٹریکشن نہیں ہوگی تو بیٹے اور ماں میں محبت نہیں ہوگی. اٹریکشن نہیں ہوگی تو بہن اور بھائی میں الفت نہیں ہوگی. یہ اس لیے اٹریکشن کا وجود ضروری تھا کہ اس سے ہر رشتے کے اندر پیار پیدا ہوتا ہے. اب وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی تو اللہ نے اس کا وجود ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا. تو آقا نے بہت بڑا راز کھول دیا کہ اے شوہر تو نے یہ جاننا ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور تم نے اگر یہ لفظ بول دیا نا تجھے سیدھا کر دوں گا، تو تو بھی بے وقوف ہے اور تیری سمجھ پہ بھی سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سیدھا ہونے والی شے ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سبحان اللہ. کیا کرنا ہوتا ہے؟ سارے بولو گزارا کرنا ہے. آپ نے دن گزارنے، راتیں گزارنے، دن گزارتے جاؤ. بس یہی ہے. کیوں؟ پسلی ہے. جس طرح ہمارے جسم کی یہ پسلی ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گزارا. بولو اس کے ساتھ ہم گزارا کر رہے ہیں. دن گزرتے جا رہے ہیں، راتیں، حالانکہ ٹیڑھی ہے. آپ میں سے کسی کو یہ شوق نہیں کہ یہ سیدھی ہو جائے، کیونکہ اگر یہ سیدھی ہو گئی نا تو اسی دن تیرا انا للہ ہو جانا ہے. کیونکہ یہ سیدھی ہو گئی تو تیرے جسم سے باہر نکل آئے گی، باہر نکلے گی تو جسم کے اندر سے دل جو ہے وہ باہر نکل آئے گا، اور ساتھ ہی تیری ڈیتھ ہو جائے گی، تم مر جائے گا. یہ سیدھی نہیں ہو سکتی. ایسے ہی بیوی کو سیدھا کرنے والا خود مر جائے گا. لیکن بولو مست، کمال ہو گیا. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو 90% تو آپ کی زندگی کے مسئلے یہی بات حل کر دے گا.
اسے سیدھا نہیں کرتے، اس کے ساتھ گزارا کرتے. اور اللہ نے فطری طور پہ اس کے اندر کمزوری رکھی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 عورتوں کی گواہی مل کر 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے. کیوں؟ اس کی عقل میں، فہم میں، سوچ میں کمی ہوتی ہے. 2 عورتیں ملیں تو 1 مرد جیسی عقل رکھتی ہیں. فرمایا 1 گواہی ہوگی اگر 2 عورتیں اکٹھی ہو جائیں گے. تو چونکہ سمجھ میں، عقل میں فطری طور پہ اس کو ایسا رکھا گیا ہے کہ اس کو یوں بنایا گیا. اچھا، یہ اس کی برائی نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے. اگر یہ بھی عقل میں تیرے سامنے کھڑے ہو جاتی تو مردوں کی حکومت کبھی نہ بننے دیتی. یہ مرد جو آج حکمران ہے نا، اسی لیے ہے کہ یہ عورتوں کی عقل میں کمی کی وجہ سے. لہذا اللہ نے کمال بیلنس رکھا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. کمال بیلنس پیدا کر دیا. مردوں کو حکمران بنایا، عورتوں کی عقل کو کم کر دیا. کہا بھائی تمہاری عقلیں کم ہو گئی. اللہ تو لہذا عورت جب بھی جہالت دکھائے، ظاہر ہے یہ اس کے اندر موجود ہے، یہ ضرور اس کا مظاہرہ کرے گی کتنی سمجھدار، کتنی ہی پڑھی لکھی، PhD ڈاکٹر، بہت اچھی، بچوں کی ماں. کبھی نہ کبھی ایسی حرکت ضرور کرے گی کہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، یار یہ کیا چیز ہے. بس وہاں پہ اس کی فطرت سامنے آ گئی. کتنی پڑھی لکھی لے آؤ، کتنے اچھے گھر کی لے آؤ، کتنی بہترین لے آؤ، کوئی نہ کوئی حرکت کرے گی. کیوں؟ اس کی فطرت میں ہے، اس کی نیچر میں ہے. اب وہاں مرد نے کیا کرنا ہے، اس کی ٹریننگ ہے یہ، اس نے وہاں خاموش ہو جانا، چپ ہو جانا. کیا کرنا ہے جی؟ بھئی اونچا بولنا کس کو نہیں آتا؟ اونچا بولنا کس کو نہیں آتا؟ اونچا بولو گے تو مطلب کیا مرد ہو کے اونچا بولتے ہو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ مرد ہو تمہاری عظمت اور تمہاری خوبصورتی چپ ہو جانے کے اندر ہے. تمہارا زور دکھائی دے گا چپ ہو جانے میں. آقا اسلام نے فرمایا سنو، پہلوان وہ نہیں جو کسی اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے جسے غصہ آئے چپ ہو جائے. غصہ آئے، حضور نے اسے پہلوان کہا. باڈی بلڈر، بچے کرتے ہیں نا باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، اتنے بڑے مسل بنا لیتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ذرا کوئی بات تو کرے. ایسا چیخوں گا کہ بتاؤں گا میرے مسل کتنے ہیں. نہیں، یہ مرد نہیں ہے. مرد وہ ہے جو چپ ہونے کی خوبی رکھتا ہے. یہ کیا بات کر دی میرے رب نے؟ بولو، یہ کیا میرے رسول نے بات کر دی؟ مرد چپ ہونے کی خوبی رکھتا ہے. وسعتیں پیدا کر، ظرف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعتیں، خاموشیاں، گہرائیاں. یہاں چپ ہی نہیں ہوتی اور مردانگی دکھانے کا شوق پڑ گیا. تو لہذا ٹیڑھی پستی سے نکلی. اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہہ دیجیے. اس کے بعد آئیے ایک بات کرنے لگا ہوں، تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. ایک بات کرنے لگا ہوں، عورتوں کے ساتھ اللہ کو پیار ہی بڑھا ہے نا. تو قرآن میں ایک اللہ نے لفظ اتارا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یار سنو مردو، وَعَاشِرُوهُنَّ اے مردو ذرا میری بات سنو، میں رب ہو کے تجھے بتانے لگا ہوں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. عورتوں کے ساتھ رب ہو کے اللہ عورتوں کی سفارش کر رہا ہے تیرے آگے. بھائی دیکھو نا، آپ اسکول میں پڑھتے ہو، آپ کے والد صاحب آئیں اور پرنسپل سے ملیں اور کہیں یار بات یہ ہے حضرت، جناب حضرت صاحب، پرنسپل صاحب میرے بچے سے اچھا سلوک کیجیے. وہ پرنسپل کہے گا آپ چل کے آئے ہیں، میں حاضر، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹا آپ کا میرے بیٹے کی طرح، کوئی مسئلہ نہیں. آپ وہاں سے نکلے، آپ جائیں ٹیچر کے پاس، اس سے کہ جی آپ اس کے استاد ہیں میرے بیٹے کے، میرے بیٹے سے ذرا اچھا سلوک. بتائیے باپ کی سفارش آ گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد MNA صاحب اسی اسکول میں آئے اور وہ آ کے اسی بچے کے لیے پرنسپل سے کہے یار مجھے ملا تھا ایک بندہ، تو اس بچے سے ذرا اچھا سلوک کرنا. وہ کہ MNA صاحب ہم حاضر، یہ اسکول بھی آپ کا ہے، بچے کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. MNA چلا گیا،
وزیر اعظم کا فون آ جائے پرنسپل کو، بولو کس بچے سے اچھا سلوک کرنا ہے. مجھے ایم این اے صاحب نے بتایا تھا فلاں ان کے عزیز کا بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، میں پرائم منسٹر فون کر رہا ہوں، اچھا سلوک کریں. بتائیے اس پرنسپل کے کیا مطلب، اس کا تو جان ہی نکل جائے گی. پرنسپل کس کا فون آ گیا مجھے؟ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اس بچے سے اچھا سلوک کیجئے کیونکہ ایم این اے کا بھتیجا ہے. اور یہاں رب کہہ رہا ہے مرد بیوی سے اچھا سلوک کرنا. میں سفارش کروں، میں رب ہو کے تجھے سفارش کروں. یار میری سفارش سن لے، میری سفارش پہ دھیان دے. میری سفارش تیرے لیے آئی ہے، تیری طرف آئی ہے، بیوی سے اچھا سلوک. مجھے بتایا جان نہیں نکل جاتی مرد کی. رب کہہ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرنا ہے. کتنی بڑی سفارش ہے بولو. یہاں چھوٹی سی پرچی آ جائے لوگوں کے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ تختوں سے اتر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کس کی پرچی آ گئی ہے؟ میرے رب نے سفارش کی ہے بیوی کی. کیا خوش نصیبی ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. کیا خوش نصیبی. مرد ہو تم، تمہارے ہاتھ میں قوت ہے، چاہے تو مار لو چاہے تو گالی دے لو، لیکن ایسا نہ کرنا. میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں اچھا ہی سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرمی ہی کرنا. ہر گھر کے اندر اگر یہ صرف اتنے ہی 2 لفظ اتار دیے جائیں تو ہر گھر میں جنتوں کی جیسی ٹھنڈی ہوائیں نہ چل پڑیں. بولو. لیکن لوگ چونکہ نہیں کرتے. اللہ. اب باقی دیکھیے جب یہ آیت اتری وَبَشِّرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ تو اسی آیت میں اللہ نے آگے ایک بات کی ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو. ہائے ہائے ہائے. تمہیں اس کا ناک نہیں پسند، تمہیں اس کی باتیں نہیں پسند، تمہیں اس کا قد نہیں پسند، تمہیں اس کی فلاں شے بری لگتی ہے، فلاں کوئی شے ناپسند ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ نے خود اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو. تمہاری اولاد اس سے ایسی نیک نکلے کہ وہ ولیوں کی سردار بن جائے. کیا پتا ہے، کیا پتا ہے. وہ آئے تیرے گھر میں، اس کا انداز ایسا تھا لیکن تو صبر کرتا رہا تو اللہ اس کے صدقے اتنا رزق دے کہ تجھے ملینئر بنا دے. وہ عورت اتنی خیر تجھے وہ دے دے. ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہو. تو لہذا ان سے اچھا سلوک کرو. اب یہ ٹریننگ ہو رہی ہے مرد کی، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ ٹریننگ ہو رہی اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کی زوجہ سے کوئی بات آپ کی ہو رہی تھی تو وہ بات ایسی تھی کہ تھوڑا تلخ کلامی ہو گئی. آپ کسی بات پہ بات کر رہے تھے، زوجہ بھی اس پہ بات کر رہی تھی. ظاہر ہے بیوی بیوی ہوتی ہے، وہ چاہے رسول کی ہو یا کسی ولی کی ہو، وہ نبی کی ہو کسی کی بھی ہو، وہ بیوی ہی ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا سا انہوں نے آواز اونچی کر لی اور کہا جی آپ ایسے بات کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایسا انداز ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر سب جلال آ گیا، کیونکہ ایک تو امیر المومنین، بولو امیر المومنین بادشاہ وقت، اور دوسرا اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے، برکتیں اتنی زیادہ ہیں. چہرے پہ غصے کے آثار آ گئے لیکن ساتھ ہی مسکرا پڑے، ساتھ ہی ہنس پڑے. وہ بیوی حیران ہوگی، کہنے لگی حضور یہ کیا کیا؟ ابھی مجھے لگا کہ بہت ڈانٹ پڑے گی اور اچانک آپ مسکرائے. تو کہا اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے، بات جو تم نے کی تھی تو تم میری بیوی ہی، اور بات جو تم نے کی ہے کاش تم میرے اسلام لانے سے پہلے ملی ہوتی نا تو تجھے میں بتاتا میں کیا ہوں. اسلام لانے سے پہلے اگر تم نے مجھ سے یہ بات کی ہوتی نا تو تجھے بتاتا میں کیا ہوں. مسکرایا اس لیے ہوں کہ میرے نبی نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہوئے. نہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ. میرے نبی نے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا، میں مسکرا پڑا. عمر تو کتنا چینج ہو گیا، تو کتنا بدل گیا ہے. اگر یہ بات پہلے ہوتی میں اس کو بتاتا، لیکن میرے رسول نے کہا ہے بیویوں سے پیار کرنا ہے. تو وہ بھی بڑا مسکرائیں، کہا تو پھر تو میری بچت ہو گئی. اس کا مطلب تو مرد کو اللہ نے رسول نے باندھا ہوا ہے. تم شیر ہو اللہ کے اور تمہیں اللہ رسول نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، بس بندے ہی اچھے لگتے ہو. استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے. کتوں کی طرح تمہارے ہاتھ کھولے نہیں ہے اللہ رسول نے. وہ کتے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں،
مردوں کے ہاتھ اللہ نے باندھے ہوئے ہیں. پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ڈیل کرو, تسلی سے چلو, اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ تمہیں پتا ہو کہ میں مرد ہوں یا عورت ہے. کوئی بات, یہ کیا بات ہوئی وہ تم گھر آؤ چنگیز ہاں بن جاؤ, نہیں, یہ طریقہ ہی نہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ تھک تو نہیں گئے؟ بولیے ذرا سارے ہاتھ اٹھائیے, کیونکہ میں آج آپ کو تھوڑا تھکانا چاہتا ہوں. میری نیت ہے, نیتن کروں گا آج. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی زوجہ بھی اسی طرح بڑی تیز مزاج کی تھی. ابو الحسن, حضرت ابو الحسن کا مقام سلسلہ نقشبند میں بہت بڑا ہے, اور آپ نے سلسلہ نقشبند کی بنیادیں رکھی ہیں, اور بنیادوں کے اندر آپ کی تعلیمات ہیں. آپ نے جو سلسلہ نقشبند میں خدمات دی ہیں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. تو زوجہ بڑی تیز تھی مزاج کی. کوئی مرید ملنے آ گیا, دروازہ کھٹکایا تو اندر سے بڑی کرخت آواز آئی, کون ہے؟ تو وہ ڈر گیا پہلے تو, کہ میں تو سمجھا تھا حضرت صاحب کے گھر ہر بندہ بڑا پیار کرتا ہے, لیکن جو آواز آئی ہے وہ تو بڑی سخت. تو کہا جی میں حضرت صاحب سے ملنے آیا ہوں. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی فلاں علاقے سے. تو کہا جی وہ گھر نہیں ہے. تو کہنے لگا جی کہاں ملیں گے؟ کہا مجھے کیا پتا ہو کہاں ملیں گے, جس طرح تو فارغ تیرا پیر بھی فارغ, مجھے کیا پتا ہو, جاؤ خود پتا کرو. اس کا رنگ اڑ گیا, اس سے کہا یار میرے ساتھ صحیح ہوئی ہے. خیر واپس پلٹا, کسی نے دیکھ لیا, کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا بس جی میں گیا تھا ملنے, آگے سے تو جھاڑ پڑ گئی. کہا چھوڑو وہ ایسی ہی ہے, فلاں جگہ حضرت صاحب اس وقت جاتے ہیں, تم بھی چلے جاؤ, وہاں موجود ہوں گے. وہ چلا ادھر. جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ابو الحسن شیر پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. شیر کی سواری ہے, ببر شیر ہے, اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو آ رہے ہیں, قریب پہنچا تو حیران پریشان, آنکھیں حیران ہو گئی کہ گھر میں حضرت صاحب کی کیا حالت ہے اور باہر شیر پہ سواری ہے. تو دینانی بھانپ گئے. اللہ والے دلوں کے حال اللہ کے کرم سے جان جاتے ہیں. کہا بیٹا میں سمجھ گیا تو گھر سے ہو کے آیا ہے. کہا جی حضور میری بڑی ہوئی ہے, بڑی بےزتی ہوئی ہے. تو فرمایا حضور چلے ملتا ہوں بعد میں آپ سے, لیکن میری عرض ہے آپ سے, آپ ایسی بیوی کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ کو کمی ہے عورتوں کی؟ کمی ہے کوئی؟ حکم کریں, لائن لگا دیں آپ کے لیے عورتوں, جتنی چاہیں حکم کریں آپ اسے طلاق دے دیں. اتنی سخت, اتنی بری, خبردار حضور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, آپ کرم فرمائے, حکم دیں. تو آپ مسکرائے, فرمایا بیٹا دو باتیں کروں گا تیرے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شیر اللہ نے دیا ہوا ہے نا, یہ اس کی سختیاں سہتا ہوں تو اللہ نے دیا ہوا. نہیں سمجھے بات آپ, نہیں سمجھے آپ, سمجھے نہیں یہ بات. یہ اس کی سختیاں سہتا ہوں تو دیا ہوا ہے. میرے رب نے اس کی سختیوں کا انعام مجھ پہ یہ دیا کہ مجھے شیر کی سواری عطا فرمائی. لہذا تمہاری زندگی میں بھی جب بھی تم چپ کرو گے نا بیوی کے آگے, اللہ کوئی نعمت ڈال دے گا تیری زندگی میں. خاموش ہو جاؤ گے تو نعمت مل جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سختی اس وجہ سے سہتا ہوں, مجھے پتا ہے میری نعمتیں اس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے اسے طلاق دے دی نا تو وہ اتنی سخت زبان والی ہے کہ جس شخص کی زندگی میں چلی گئی نا اس کا جینا آرام کر دے گی پکڑ کے. تو وہ شخص بھی اس کے ساتھ نہیں رہ پائے گا, اور یہ بھی اس سے طلاق دوبارہ لے لے گی. تو یوں دو زندگیاں برباد ہو جائیں گی. پھر اس کی بھی زندگی برباد ہوگی, اور جس شخص کی زندگی میں جائے گی اس کو بھی برباد کر دے گی. تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور کا کوئی امتی برباد ہو. بولو بولو. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور کا کوئی ایک امتی تکلیف میں جائے. میں حضور کی امتی کی بھی تکلیف اپنے اوپر ہی لینا چاہتا ہوں. لہذا میں اس کی سختیوں پہ صبر کرتا ہوں. میں نہیں ڈانٹتا اسے آگے سے, اسے طلاق نہیں دوں گا, اسے اپنی زندگی سے نہیں نکالوں گا, کیونکہ اس نے جا کے کسی اور کا جینا آرام کر دیا.
کیا سوچ ہے یار، مل کے کہو سبحان اللہ. کیا اللہ والوں کا سوچنے کا انداز ہوتا ہے، کیا سوچنے کا پہلو دیا کہ اگر یہ کہیں اور جائے گی تو وہاں بھی تو آگ لگائے گی. بس جس کے ہاتھ میں ہے ہی تیلی اور ماچس، اس نے آگ ہی لگانی ہے تو یہ آگ لگائے گی. تو میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو. مل کے کہو سبحان اللہ اللہ. تو لہذا درگزر ہی کرنا ہوگا. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے شوہر کی شادی سے پہلے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے درگزر کرنا ہے، ہر لحاظ سے درگزر پہ رہنا ہے. اللہ. پھر دیکھیے کتنا اہم میں آپ کے سامنے اصول رکھنے لگا ہوں. درگزر کس طرح کرنا ہوتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی سے مثال دینے لگا ہوں. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آپ کی زوجہ نے بڑا اچھا سالن بنایا، اور وہ سالن جو ہے وہ ان کی باری نہیں تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی. تو وہاں سالن بھیج دیا کہ چلو باری میری نہیں ہے، حضور عائشہ کی طرف ہیں تو یہ میرا سالن استعمال کریں گے. جب حضور کے پاس وہ سالن پہنچا، خادم لے کے آیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی فلاں زوجہ نے بھیجا ہے. اتنا غصہ آ گیا کہ ہاتھ مار دیا اس سالن کی پلیٹ پہ. وہ پلیٹ نیچے گری، ٹوٹ گئی، سالن بھی گر گیا. اب ظاہر ہے یہ ایک بہت عجیب عمل تھا کہ دیکھا یہ کیا بات ہوئی، باری میری ہے اور انہوں نے کیوں کھانا بھیجا؟ میری اس وقت باری تھی، میں نے اپنا اس وقت پکایا ہوا ہے، دوسروں کی طرف سے کھانا کیوں آیا؟ حضور نے منظر دیکھا. آپ چاہتے تو ڈانٹ سکتے تھے، آپ چاہتے تو اونچا بول سکتے تھے، آپ چاہتے تو جو ہمارے آج مردوں کی عادت ہوتی ہے. چنگیز ہاں بننے کا تو نہیں، اتنا شوق ہے نا ٹارزن بننے کا، بیوی کے آگے بڑا ہی شوق ہوتا ہے انہیں. ذرا باہر آؤ نا، کسی مرد کے آگے بات کرو نا، تیرے دانت توڑے. وہ کمزور عورت کے آگے اونچا بولتا ہے اور سمجھتا ہے مرد ہے. ذرا باہر آنا، کسی مرد کے آگے بات کر کے دکھا، تیرے سر پہ ڈنڈا مارے. وہ پتہ ہے کمزور ہے، آگے سے بولے گی نہیں، بولے گی تو ایک تھپڑ اور مار دوں گا، یہ تھوڑا اور بولے گی تو ڈنڈا بھی اسی کو سر پہ دے ماروں گا. کیوں؟ پتہ ہے کمزور ہے. رانا گلی کی نکر پہ بول کے دکھا کسی مرد کے ساتھ ایسے، تیری مردانگی چند منٹوں میں نہ باہر نکال دے. میرے منہ میں لفظ نہیں ہے، میرے نبی نے جو لفظ بول دیے کہ جو عورت کو دباتا ہے وہ میری امت کے اندر کمینہ شخص ہے. حضور نے اسے کمینہ کہا، اور جس کو رسول کمینہ کہے کیا ہوگا وہ بتاؤ؟ میرے اور آپ کے کہنے سے کیا ہونا؟ آنا ذرا باہر کس سے بات کر کے دکھا کسی مرد کے آگے ایسے، تیری پسلیاں نہ توڑ کے رکھ دے اس وقت. لیکن چونکہ پتہ ہے عورت کمزور ہے بیچاری، مارے گا اس کو. بال کھینچتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں سروں پر، گالیاں دیتے ہیں. کیوں؟ پتہ آگے سے کیا کر سکتی. باپ آئے گا اس کو ذلیل کریں گے، بھائی آئے گا اس کو ذلیل کر دے گا، ماں آئے گی اس کو کہے گا تو کچھ سکھایا ہی نہیں. اس لیے کہ محترم آپ نا، آپ کو بننے کا شوق ہے. یہ طریقہ مرد کا گھر کے اندر نہیں. اگر حضور چاہتے تو بڑی زبردست طریقے سے ڈانٹ سکتے تھے. آپ نے مسکرا کے فرمایا عائشہ بیٹھ جائیں. خود اٹھے، آپ نے وہ جتنی چنی گرا ہوا سالن اپنے ہاتھوں سے صاف فرمایا، وہ پلیٹ اٹھائی رکھ دی. فرمایا چھوڑیں آپ ذرا بیٹھیں، کھانا شانا کھاتے ہیں، چھوڑیں کوئی بات. اس خادم کو بھائی تو نکل شاباش تو چلا جا. وہ چلا گیا. کھانا رکھا گیا، حضور کھانے لگے. جب کھا لیا فرمایا عائشہ ذرا پلیٹ لائیے. پلیٹ لائی گئی، حضور نے تھوڑا سالن اس میں ڈالا، آواز دی اسی خادم کو، وہ بھاگا ہوا آ گیا. فرمایا عائشہ وہ جو پلیٹ ٹوٹی ہے یہ پلیٹ ہو گئی، اور وہ جو سالن آپ نے رکھا تھا جو ان کا نیچے گرایا تھا یہ آپ کا سالن ہو گیا، اور یہ اب میں انہیں بھجوانے لگا ہوں. آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں؟ کیا بات ہے میرے رسول کی، مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ کو اعتراض تو نہیں؟ آپ کا کھانا میں نے کھا لیا؟ کہا جی کھا لیا. کہا تو پھر اس کو بھیج دوں؟ کہا جی بھیج دیجیے. ہاں واقعی ان کا دل نہ کہیں ٹوٹ جائے، پلیٹ ٹوٹ گئی ان کی. تو حضور نے وہ کھانا، یہ ہے درگزر. اس طرح درگزر کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. معاملے کو خراب نہیں کرنا ہوتا، معاملے کو سلجھانا ہوتا ہے. خراب کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ ابھی پکڑو معاملہ خراب کر کے طلاق تک لے جاؤ.
سلجھانا ہوتا ہے، اس کو بکھیرنا نہیں ہوتا، اس کو پکڑ کے مجتمع کر کے خوبصورت شکل دینی ہوتی۔ فرمایا یہ لو، وہ خادم کو بھیجا اور کہا میرا سلام بھی کہنا، تمہارا کھانا قبول ہو گیا۔ وہ پہنچ گیا کھانا، بڑی خوش ہوئی۔ تو یہ انداز ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ انداز، یہ درگزر کرنا، اس اصول کے اوپر چلو گے تو کبھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، کبھی کمی نہیں آئے گی، زندگی تمہاری ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے گی۔ درگزر 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 درگزر۔ اور تم اگر دل میں یہ سوچ رہے ہو، سنو آخری بات کرنے لگا ہوں، تم اگر دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ درگزر کرنے سے میرے سر پہ چڑھ جائے گی، تو تمہاری غلط فہمی ہے، اللہ چڑھنے نہیں دیتا کبھی بھی۔ مرد مرد ہی ہوتا ہے، اللہ اس کی عزت خود ہی بناتا رہتا ہے، اللہ اسے کبھی بڑا سے چھوٹا نہیں ہونے دیتا، تم بڑے ہی رہو گے۔ درگزر، محبت سے چلو، پیار سے چلو، گناہوں کو معاف کرو، غلطیوں کو چھوڑ دو، اوائڈ کرو باتوں کو، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوگا، کوئی بات، یہ پالیسی رکھو گھر میں، تم دیکھو گے تمہارے گھر میں امن رہے گا، رزق بھی آئے گا، فضل بھی آئے گا، صحت بھی آئے گی، ڈپریشن نہیں ہوگا گھر کے اندر، انزائٹی نہیں ہوگی۔ سارے گھر کا ماحول، سنو ایک بات کرنے لگا ہوں، سارے گھر کا ماحول مرد کے موڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کا جس طرح کا موڈ گھر میں ہے، پورے گھر کا ماحول ویسے ہی ہونا ہے۔ اگر آپ شفقتوں سے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو اللہ کی شفقتیں تمہارے گھر میں اتر آتی ہیں۔ آپ غصے سے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، شیطانیت ساتھ اتر آتی ہے۔ تمہارے اوپر اپنے گھر کو بھٹی بنانا چاہتے ہو آگ کی تو بنا لو، اپنے گھر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ تمہارا موڈ کیسا ہے، جس موڈ کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے تمہارے گھر میں وہی موڈ ہوگا۔ اس لیے آقا اسلام نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوتے ہو فوراً گھر والوں کو السلام علیکم کہو، تاکہ موڈ صحیح ہو جائے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، موڈ بہتر ہو جائے کہ اسلام کی آواز آئی ہے، لگتا ہے والد صاحب آ گئے، پیار سے محبت سے سارے وعلیکم السلام کہیں، اور پھر ماتھے پہ بوسہ دو جا کے بیوی کے، گلے سے لگا لو، بچوں کو سینے سے لگاؤ، پیار کرو ان کے ساتھ، ایسے لگے گا گھر میں کوئی فرشتہ اتر آیا، سارے گھر میں امن ہی امن، سکون ہی سکون پھیل جائے گا، مسکراہٹ ہی مسکراہٹ پھیل جائے گی، برکت ہی برکت پھیل جائے گی۔ اور اگر کوئی پتہ ہے کوئی معاملہ خراب ہوا ہے، اب کرتے ہیں بات، بیٹھو بھی، میں ذرا بیٹھ کھانا چانا کھا لوں، بات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے ظاہر ہے والدہ کی سنانی ہے، بھائی کی سنانی ہے، عورت جو ہوئی وہ چپ نہیں رہ سکتی، اس نے تمہیں ہر بات سنانی ہے، ایسے ہوا تو تیسے ہوا تو آج سارا دن تیری ماں نے یہ کہا، تیری بہن نے یہ کہا، میں سنوں گا، ہر شے سنوں گا، تسلی سے سنوں گا، پورا گھنٹہ تیرے لیے اللہ بیٹھوں گا، مجھے سب کچھ بتانا، ذرا روٹی چھوٹی کھا لوں، آپ دیکھیں گے امن آ جائے گا۔ کیونکہ جو ہی اس نے آپ کو سنا دی اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو جانی ہے، اور اگر آپ نے نہ سنی تو وہ آگ پھر پھیلے گی ساس تک، سسر تک، فون جائیں گے، میکے جائے گا فون، بہن کو فون، بھائی کو فون، سہیلیوں کو فون، کیوں؟ تو نہیں بات سنتا اس کی، لہذا وہ کسی کو تو سنائے گی، اس نے چپ تو رہنا کوئی نہیں، لہذا تیرے موڈ پہ ہے۔ اگر اندر جاتے ہوئے خوشی سے گئے ہو سارا گھر امن میں رہے گا، سکون میں رہے گا۔ وہ جو ٹینشن ہے گھر سے باہر رکھ، تمہارا کاروبار خراب ہو رہا ہے گھر سے باہر رکھ، تمہاری نوکری میں مسئلہ ہے گھر سے باہر رکھ، تمہیں قرضے کی لالچ چڑھی ہے گھر سے باہر رکھ، تمہیں دوستوں نے برا بھلا کہا ہے گھر سے باہر رکھ، تجھے بہت زیادہ تکلیف لوگوں نے دی ہے گھر سے باہر رکھ۔ گھر کے اندر محبت لے کے آ، پیار لے کے آ، گھر کے اندر سکون لے کے آ، وہ باہر رکھ اس کو۔ ان کا کیا قصور ہے یار؟ یہ تیری بیوی نے تیرا قرضہ چڑھایا تجھ پہ، یہ تیرے بچوں نے کیا لاکھ روپیہ اٹھایا ہے، کیا تیری ماں نے اٹھایا ہے، کس نے؟ تو بدبخت خود کر کے آیا ہے۔ باہر رکھ یہ ساری چیزیں، اندر انہیں پیار سے محبت سے ملا کے۔ انہوں نے تو تجھے کچھ نہیں کہا، ان کا جینا کیوں حرام کیا ہوا ہے تو نے؟ ماں کو کیوں مارتا ہے، بیوی کو کیوں گالیاں دیتا ہے، کاروبار تیری وجہ سے خراب ہوا ہے، تو نے کیوں قرضے اٹھائے، کیوں سود لیا، کیوں رشوت کھائی، کیوں بے نماز ہے تو بیوی کو اگر تنگ کر رہا ہے، اس نے تو تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا،
اس نے کیا زیادتی کی ہے تیرے ساتھ؟ اس کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ گھر جاؤ اس کو کہو بس میں سانبھ لاں گا، محبت ہے، پیار ہے تیرے ساتھ، بچوں کو سینے سے لگاؤ۔ بد نصیب ساری ٹینشن لا کے بیوی پہ سر پہ دے مارتے ہیں، پھر جلدی دونوں کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، دونوں میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور پھر دے ہسپتال کے چکر اور دوائیوں کی چکر، اور پھر بس لگے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ٹینشنیں باہر رکھیں تو آپ کی آدھی زندگی سکون میں گزرے گی۔ باہر رکھے ٹینشن، کبھی گھر نہ لے کے جائیں، اپنے آپ کو مرد بنائیں، سانبھلاں گا دنیا نو میں، گزارا کراں گا، پتہ ہے میں کہ میں دنیا نہ لڑنا ہے۔ گھر کو خوش رکھے، گھر کو خوش رکھے، گھر کے اندر محبت لے کے جائیں۔ میرا گھر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بچوں تو اسی راضی رہو، پیو ہے نا تہاڈا، اتنا کمزور آدمی ہے، سارے زمانے کی مارے کھا کے گھر میں آ کے مارتا رہتا ہے لوگوں کو، یہ ظلم۔ اس سے پھر بچے سائیکو بن جاتے ہیں، بچے معصوم اتنے، میں دیکھے، یقین کریں، جب ماں کو وہ مار پڑتے دیکھتے ہیں نا، ماں کے منہ پہ تھپڑ لگتا ہے، جب کوئی بچہ دیکھتا ہے نا، خدا کی قسم وہ اسی دن مر جاتا ہے، وہ زندہ لاش بن جاتا ہے، جس کے باپ نے اس کے سامنے ماں کو تھپڑ مار، اس بچے کا کچھ نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا، اس کو سائیکو بنا دیا تو نے، وہ ذہنی مریض بن جائے گا، روزانہ آ کے گالیاں سننا، روزانہ آ کے لگتے، روزانہ آ کے ایسی باتیں، بچہ ذہنی مریض بن گیا، نہ وہ پڑھ سکے گا، نہ وہ لکھ سکے گا، نہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے گا، نہ کوئی زندگی میں اچھا انسان بن سکے گا، نہ وہ معاشرے کے لیے کچھ کر سکے گا، کیونکہ ہر روز تو اس کی ماں کو اس کے سامنے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ کیسے وہ بچہ بڑا ہو کچھ کرے؟ خدا را رحم کرو، خدا را لوگوں رحم کرو، اپنے گھروں کے اوپر رحم کرو، خدا را رحم کرو، اللہ سفارش کر رہا ہے بیویوں سے اچھا سلوک کرو، خدا را رحم۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، خدا را رحم، خدا را ایسا نہ کرو۔ تو آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، انشاءاللہ کہو آج جمعۃ الوداع میں وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، آئندہ بیویوں سے بدسلوکی بند۔ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بدسلوکی بند۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں رو رہا ہوں، یقین کریں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا بن رہی ہے، آپ کو اس طرح میں نا وہ سچویشن نظر نہیں آ رہی جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، بہت بری حالت۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے، آقا دو جہاں خوش ہو جائیں، حضور خوش ہو جائیں، گھروں میں امن آئے، سکون آئے۔ ایسے گھروں میں پھر نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، ایسے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ایسے گھروں میں ٹھنڈ اور امن اترتا ہے، بلکہ راتوں کو سو گے تو حضور کی زیارت بھی تمہیں ہو جائے۔ اللہ سمجھ دے۔